بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا۔ يوم ندعو كل أناس بإمامهم، اس دن کو یاد کرو جس دن ہم بلائیں گے تمام لوگوں کو ان کے اعمال نامے کے ساتھ۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، پس جس شخص کو اس کا اعمال نامہ دیا گیا اس کے دائیں ہاتھ میں، فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ، پس وہ لوگ تو خوشی خوشی پڑھیں گے اپنا اعمال نامہ، وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا ایک دھاگے کے برابر بھی۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى، اور وہ شخص جو اس دنیا میں اندھا رہا، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، بلکہ اس سے زیادہ راستہ گم کر دینے والا ہوگا۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے دو گروہوں کی نشاندہی کی۔ ایک وہ گروہ ہے جو رحمان کے پیچھے چلتا ہے، رحمان کی طرف بلاتا ہے، رحمان کی طرف دعوت دیتا ہے، اور رحمان کے نظام اور راستے پہ چلنا بھی چاہتا ہے، چلانے والوں کے پیچھے بھی چلتا ہے۔ اور دوسری طرف ایک وہ گروہ ہے جو شیطانی گروہ ہے، شیطان کے پیچھے چلتا ہے، اس کے بلانے والے شیطانی لوگ ہیں، اور وہ رحمان کے مقابلے کے اندر اپنا الگ نظام بنا کے اس کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ ان دو گروہوں کا تذکرہ گزشتہ آیات میں ہوا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جو رحمان کے پیچھے چلنے والے ہیں ان کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جو شیطان اور شیطانی قوتوں کے پیچھے چلنے والے ان کا نتیجہ اور انجام کیا ہوگا؟ اس کا تذکرہ اللہ پاک نے ان آیات مبارکہ میں فرمایا۔ اس دن کو یاد کرو، اس دن سے مراد قیامت کا دن ہے، حشر کا میدان ہے۔ ندعو کل اناس بامامہم، ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ ہر انسان کو اس کے امام، اس کے قائد، اس کے مقتدی اور پیشوا کے ساتھ بلایا جائے گا۔ امام کا معنی کیا ہے؟ اس کی مختلف تفاسیر کی گئی ہے۔ ترجمے میں میں نے لفظ ذکر کیا اعمال نامے کا، یہی لفظ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں ذکر کیا۔ قرآن کریم میں امام اعمال نامے کے لیے بھی بولا گیا ہے، جیسا کہ سورہ یاسین میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب کے اندر محفوظ کر دیا۔ امام کا معنی کتاب ہے، اس لیے یہاں بھی اکثر مفسرین کرام رحمہم اللہ یہی فرماتے ہیں کہ امام کا معنی کتاب ہے، اور کتاب سے مراد اعمال نامہ ہے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں امام سے مراد اعمال نامہ ہے۔
قرآن کریم کے اگلے الفاظ بھی اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ آگے اللہ پاک نے فرمایا جس کا اعمال نامہ اس کو دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ خوش ہو کے اپنا اعمال نامہ پڑھے گا۔ تو اس سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ امام سے مراد اعمال نامہ۔ قیامت کے دن آج جو ہم جتنے اعمال کر رہے ہیں ان سب اعمال کی ایک فائل بن رہی ہے، سارے اعمال ایک رجسٹر میں لکھے جا رہے ہیں، درج ہو رہے ہیں۔ اور بھی کئی جگہوں پہ اس کا ذکر ہے۔ اسی صورت کے شروع میں اللہ پاک نے فرمایا ہمارے ایک کو اس کا اعمال نامہ، اس کا رجسٹر، اس کی فائل اس کے ہاتھ میں پکڑائیں گے اور اس سے کہیں گے اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا اعمال نامہ خود پڑھ لو، خود فیصلہ کرو تمہیں کیا سزا ملنی چاہیے۔ اسی طرح فرمایا قیامت کے دن ایک منظر حشر کا یہ بھی ہوگا، سب کے اعمال نامے، سب کے رجسٹر، سب کی فائلیں عرش کے سامنے رکھی ہوئی ہوں گی۔ پھر اللہ کے حکم سے ایک ہوا چلے گی اور وہ ساری فائلوں کو اڑائے گی، اربوں خربوں انسانوں کی فائلیں، سب کی فائلوں کو اڑائے گی، اور ہوا میں اڑتے ہوئے وہ فائل ہر ایک انسان کی اس کے پاس جائے گی، جس کی فائل ہوگی اسی کے پاس جائے گی۔ اور پھر اگر وہ انسان نیک اعمال والا ہے، اس کے نیک اعمال اس میں زیادہ لکھے ہوئے، تو اس کی فائل خود بخود اس کے دائیں ہاتھ میں آئے گی، اس کا یہ نتیجے کا کارڈ، رزلٹ کارڈ اس کے اپنے دائیں ہاتھ کے اندر آ جائے گا، اور وہ خوشی خوشی خود بھی خوش ہوگا، اپنے احباب کو بھی بتائے گا۔ جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وہ کہے گا ہاؤم اقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ۔ یہ اس شخص کے سارے مناظر ہیں جس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں ملے، وہ سب کو خوش ہو کے بتائے گا۔ جیسے دنیا میں آج ایک بچہ سکول میں کامیاب ہو جائے، اپنے امتحان میں پاس ہو جائے تو وہ خوش ہو کے دکھاتا ہے دیکھو میں کامیاب ہو گیا، دیکھو میں پاس ہو گیا، دیکھو میں نے اتنے مارکس لے لیے اور میرا یہ رزلٹ رہا، شاندار طریقے سے مجھے کامیابی ملی، تو وہ خوش ہو کے سب کو دکھائے گا۔ اور اس کے مقابلے میں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے اعمال نامے میں برائیاں زیادہ ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے، ان کا اعمال نامہ ان کو بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اور دوسری جگہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، ان کا اعمال نامہ ان کو پشت کے پیچھے پکڑایا جائے گا، پشت کے پیچھے پکڑایا جائے گا۔ بعض علماء تو اس کی توضیح یوں کرتے ہیں کہ جب اس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ کی طرف آئے گا تو وہ اس سے بچنے کے لیے اپنا ہاتھ پیچھے کر لے گا تاکہ میرے بائیں ہاتھ میں نہ آئے، تو اس کو پیچھے پشت کے پیچھے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے۔ بعض رات نے اس کی وضاحت یوں کی کہ اس کا پیٹ چیر کر اس کا بائیں ہاتھ پیچھے باہر نکال دیا جائے گا، پچھلی سائیڈ پہ باہر اس کے ہاتھ میں نامہ اعمال اس کو پکڑا دیا جائے گا۔ اب جب اس کے بائیں ہاتھ میں آئے گا تو وہ کہے گا یا لیتنی ہاؤلاء مقرؤ کتابیہ، وہ کہے گا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اے کاش میرا اعمال نامہ مجھے دیا ہی نہ جاتا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کیا ہے حساب کتاب، میں تو غفلت کی زندگی میں پڑا رہا۔ ولم ادری ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کہ موت ہی آ جائے، آج موت ہی آ جائے، میرا قصہ ہی ختم ہو جائے۔ لیکن میرے بھائیوں، موت صرف ایک دفعہ ہے، اس کے بعد دوبارہ کبھی موت نہیں۔ اس لیے اعمال نامے دائیں ہاتھ کے اندر ملنا یہ گویا کہ سرٹیفکیٹ ہے کامیابی کا، یہ ٹکٹ ہے جنت کا، یہ ایک مژدہ اور بشارت اور خوشخبری ہے کہ یہ انسان کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اس دن ہم ہر شخص کو
اس کے اعمال نامے کے ساتھ بلائیں گے۔ دوسرا معنی بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ نے یہ کیا کہ امام کا معنی ہے مقتدا اور پیشوا۔ دنیا کے اندر جیسے امام کی اقتدا کرتے ہم، امام کے پیچھے چلتے ہیں، یا کسی کو اپنا لیڈر اور اپنا رہنما بناتے ہیں اور پھر اس کی اتباع کرتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں، تو قیامت کے دن بھی اسی طرح آواز لگائی جائے گی اور ہر ایک کو اس کے امام اور پیشوا کے ساتھ بلایا جائے۔ اولین امام اور پیشوا ہمارے انبیاء علیہ السلام، ہر نبی کی امت کو اس نبی کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا، اور پھر انبیاء علیہ السلام کے ورثاء، علماء، اہل حق، یہ بھی ہمارے پیشوا ہیں۔ اب اہل باطل کے پیچھے چلتا ہے یا اہل حق کے پیچھے چلتا ہے، تو اسی انداز سے اس کو قیامت کے دن بلایا جائے گا۔ آؤ بھئی اپنے اپنے ائمہ کے پیچھے آؤ، اپنے اپنے لیڈروں کے پیچھے آؤ، اپنے اپنے جو ہے وہ دنیا کے اندر جن کے سامنے جایا کرتے تھے انہی کے پیچھے کھڑے ہو۔ بعض حضرات علماء فرماتے ہیں اللہ پاک قیامت کے دن اعلان فرمائیں گے جو جس کی عبادت کرتا تھا اس کے پیچھے کھڑا ہو جائے، جو جس کی عبادت کرتا تھا۔ اب جو صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ اللہ کے پاس ہی کھڑے ہوں گے، اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اور جو اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی عبادت کرتے ہیں وہ ان کے پیچھے جا کے کھڑے ہوں گے، اور پھر انجام ان کا کیا ہوگا؟ اللہ پاک نے فرمایا ان تم بھی اور جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ بھی سب جہنم کا ایندھن بنیں گے، یہ سب جہنم میں جائیں گے، الا یہ کہ وہ خود اس سے روکتے ہو۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت سارے لوگ عبادت کرتے ہیں، بہت سارے لوگ انبیاء کی، فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، لیکن چونکہ وہ اس سے روکتے ہیں تو وہ تو نہیں جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے جو خود چاہتا ہے کہ مجھے سجدے کیے جائیں، میرے پیر چومے جائیں، میرے سامنے لوگ جھکیں، وہ خود اپنی عبادت کروانا چاہتا ہے، جیسا کہ فرعون نمرود کے حالات تھے، یا آج کل بہت سارے جاہل قسم کے پیر اسی قسم کے اپنے مریدوں سے تقاضے کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم اور جن کی تم پوجا کرتے ہو سب جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو ایک تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد اعمال نامے ہیں، اور ایک تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد ائمہ اور پیشوا اور جس کے پیچھے انسان دنیا کے اندر چلا ہوگا۔ اگر وہ امام ضلالت ہے، گمراہی کا امام ہے، تو وہ شخص خود بھی جہنم میں جائے گا، اپنے مقتدیوں کو، اپنے متبعین کو، اپنے مریدوں کو بھی جہنم میں لے کے جائے گا۔ اور اگر وہ شخص امام ہدایت ہے، اللہ کے راستے کی طرف بلانے والا ہے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف لانے والا ہے، تو وہ شخص خود بھی جنت میں جائے گا اور اپنے ساتھ کئیوں کو جنت میں لے کے جائے گا۔ میرے محترم دوستو، آج دنیا کے اندر بالکل واضح اور کلیئر ہے، رحمان کی طرف بلانے والے کون ہیں، شیطان کی طرف بلانے والے کون ہیں، اللہ کے نظام پہ چلنے کی دعوت دینے والے کون ہیں، اور یہود و نصارہ کے تہذیب پہ چلنے کی دعوت دینے والے کون ہیں، یہ سب دنیا کے سامنے آشکار ہے۔ اس کے باوجود ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں اور کہیں کچھ نہیں ہوتا، تو پھر میرے بھائیوں وہی بات ہے کہ جب ہوگا پھر پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے آج دنیا کے اندر ہی ہمیں اچھوں کے لڑ لگنا چاہیے۔ چنگیاں دے لڑ لگیاں میرے چولی چ پھول پے، تے مندیاں دے لڑ لگیاں میرے اگلے بھی ڈول گئے۔ اچھوں کے ساتھ جو رہے گا وہ آخرت میں بھی اچھوں کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا، اور جو دنیا میں برے، بد کردار اور غلط لوگوں کے ساتھ رہے گا اور ان کے پیچھے چلے گا وہ آخرت میں بھی انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ فرمایا وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ فتیل عربی زبان کے اندر اس دھاگے کو بھی کہتے ہیں جو ڈیوے میں بالا جاتا ہے، جو دیے کی بتی کے طور پہ جو استعمال ہوتا ہے، وہ باریک سا دھاگا، اس کو بھی فتیل کہتے ہیں۔
اسی طرح آپ کھجور کھائیں اور گٹلی کو جب آپ دیکھیں تو اس کی دراڑ کے اندر ایک باریک سا دھاگا ہوتا ہے، اس دھاگے کو بھی عربی زبان میں فتیل کہتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اتنا معمولی سا بھی کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ کسی نے نیک عمل کیا ہو اور وہ لکھنے سے رہ گیا، یا کسی نے کوئی گناہ کا کام کیا نہ ہو اور وہ فرشتوں نے غلطی سے لکھ دیا ہو، یا کسی کی نیکی کسی اور کی فائل میں لکھ دی ہو، کسی کا گناہ کسی اور کے اعمال نامے میں لکھ دیا ہو، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ لا یظلمون فتیلا، ایک دھاگے کے برابر بھی کسی پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور فرمایا باقی یہ ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، جو دنیا میں اندھا بن کے رہے گا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی اٹھایا جائے گا۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ جس کے پاس دنیا میں آنکھیں نہیں وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، یہ ایک سمجھنے کی بات بھی ہے اور ایک لطیفہ بھی ہے۔ کوئی ایسا شخص تھا جو کہتا جی بس قرآن کریم کے الفاظ پہ ہم نے چلنا ہے اور حدیث کے الفاظ پہ ہم نے چلنا ہے، اس کے مقصد کو نہیں سمجھنا۔ کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں، ظاہریہ لوگ تھے، ان کو ظاہریہ کہا جاتا تھا، وہ قرآن و حدیث کے منشا اور مقصد کو سمجھنے کی بجائے صرف ظاہر پہ چلا کرتے، بس یہ لفظ یہ ہے۔ مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص کھڑے پانی میں پیشاب نہ کرے، کیونکہ کھڑا پانی پیشاب کرنے سے ناپاک ہو جائے گا۔ لوگ اس سے وضو کرتے ہیں یا پانی پیتے ہیں، اب اس میں پیشاب کرے گا وہ ناپاک ہو جائے گا۔ اب یہ حضرات اس قدر ظاہر پرست تھے، کہنے لگے کہ آپ نے کھڑے پانی میں پیشاب کرنے سے منع کیا ہے، لہذا اگر کوئی شخص کرے نہ کرے کسی برتن میں اور اس میں ڈال دے تو اس سے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ عجیب بات ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی منشا اور مقصد کو نہیں سمجھا، صرف ظاہری الفاظ، اور پھر کہتے ہیں کہ آپ نے پیشاب سے منع کیا، پخانے سے منع نہیں کیا، لہذا اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایسے اس قسم کے لوگ بھی گزرے۔ تو حدیث کے ظاہر پہ ایسے ہی کوئی شخص تھا، وہ کہتا ہے جی بس ظاہری الفاظ پہ ہم نے چلنا ہے، ظاہری الفاظ پہ، اور اللہ کی شان تھا وہ نابینا۔ تو اس کو جواب دینے والے کہنے لگے کہ اگر ظاہری الفاظ پہ چلنا ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر قیامت کے دن تم اندھے ہی اٹھائے جاؤ گے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ کہتا اللہ کے قرآن نے کہا جو دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ اگر ظاہری الفاظ پہ ہی چلنا ہے تو میرے بھائیو یہاں ظاہر مراد نہیں، اس کی حقیقت ہے کچھ، اور وہ حقیقت کیا ہے کہ جو دنیا میں آنکھیں رکھنے کے باوجود حق سے اندھا رہا، اس نے حق کو نہیں دیکھا، اس نے برادریزم دیکھی، اس نے پارٹی بازی دیکھی، اس نے جو ہے اپنا تعصب دیکھا، اپنا تعلق دیکھا، اس کو نہیں دیکھا کہ حق کس کے پاس ہے، میں اس کے ساتھ چلوں گا۔ تو جس نے دنیا میں حق سے آنکھیں پھیر لی گویا اندھا بن گیا، یہ قیامت کے دن بھی اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ جیسے قرآن کریم میں دوسری جگہ آگے سورۃ طٰہٰ میں فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اللہ فرماتے ہیں جو میری نصیحت یعنی میرے قرآن کریم سے اور میرے نظام سے منہ موڑے گا، ہم اس کو دنیا میں پہلی سزا یہ دیں گے کہ اس کی روزی تنگ کر دیں گے۔ فإن له معیشۃ ضنکا، روزی تنگ ہو جائے گی۔ آج جو اجتماعی طور پہ ہم پریشان اور مہنگائی کا جن قابو میں نہیں آ رہا، اس کی وجہ بچوں کا زیادہ ہونا نہیں ہے، اس کی وجہ آبادی کا بڑھنا نہیں ہے، اس کی وجہ قرآن کریم کے نظام سے منہ موڑنا، قرآن کریم کے نظام سے اعراض کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم معیشت تنگ کر دیتے ہیں، اور آخرت میں سزا کیا ہوگی؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، ہم قیامت کے دن ان کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، اور یہ کہے گا رب لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، میں اللہ مجھے کیوں اندھا کر کے اٹھایا؟ اللہ پاک فرمائیں گے میرا نصیحت نامہ تیرے پاس آیا فَنَسِيتَهَا، تو نے اس کو بھلا دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، جا آج ہم نے تجھے بھلا دیا۔ اور جس کو اللہ بھلا دے قیامت کے دن اس کو کون یاد رکھے گا؟ اس لیے یہاں اعمیٰ سے مراد دنیا کے اندر آنکھوں کا اندھا نہیں، دنیا کے اندر دل کا اندھا ہے۔
فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. اللہ فرماتے ہیں یہ آنکھوں کے اندھے نہیں، یہ دل کے اندھے ہیں جو سینوں میں دھڑکتا ہے، وہ دل ان کا اندھا ہو گیا. تو فرمایا جس نے دنیا کے اندر اپنے آپ کو حق سے روک لیا اور اندھا بنا رہا اور اس نے اپنا دل اندھا رکھا تو فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا. اور اندھے کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہوتی ہے کہ اس کو راستہ نہیں ملتا، اس کو راستے کا پتہ نہیں چلتا. اللہ فرماتے ہیں آخرت میں یہ جنت کا راستہ اتنا بھولیں گے کہ اندھے بن جائیں گے، اور بلکہ اندھوں سے بھی زیادہ راستہ گم کرنے والے بن جائیں گے. وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اس سے بھی زیادہ گم کرنے والے ہوں گے. اور جو دنیا میں ظاہری طور پہ جس کی بینائی چلی جائے اس کے متعلق تو حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت ارشاد فرمائی. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ جس کی آنکھوں کی بینائی میں دنیا میں لے لوں اور وہ اس پہ صبر کرے، آنکھوں سے نظر آنا بند ہو گیا اور وہ اس پہ صبر کرے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں جنت سے کم پہ اس کے لیے راضی نہیں ہوتا، اس کو جنت دے کے میں اس کا بدلہ دوں گا. تو اس سے مراد ظاہری نابینائی نہیں ہے بلکہ اس سے مراد باطنی یعنی دل کا نابینا ہونا. جو دل کا اندھا ہوگا وہ آخرت کے اندر بھی اندھا ہی رہے گا. اس لیے میرے بھائیو آج ہم نے فیصلہ کرنا ہے دنیا میں کہ ہم نے کس کے پیچھے چلنا ہے، اپنا اعمال نامہ کیسا بنانا ہے اور اپنی آخرت کیسی بنانی ہے. آج یہ سوچ کر فیصلہ کیا جا سکتا ہے، کل بدلے کا دن ہوگا، وہاں پہ عمل نہیں ہو سکے گا، وہاں فیصلے نہیں ہو سکیں گے. اللہ مجھے آپ کو سب کو دنیا کے اندر اس کی سمجھ نصیب فرمائے اور جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ. صلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم باقية كباقية الوليد رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا ارحم الراحمین، اے اللہ پاک اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن ہوا، ان احباب نے جو جو عمل کیے، ان طلبہ عزیز نے جو پڑھائی کی، اے اللہ ہر ایک کے ہر عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ ان تمام مقبول اعمال کا جو ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو ہدیۃً نصیب فرما. آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما. آپ کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، بالخصوص اولیاء امت، فقہاء امت، محدثین امت، حاضرین مجلس میں سے جس کے جو عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین اس دنیا سے چلے گئے، اے اللہ سب کی بخشش اور مغفرت فرما، سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کی سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما. اے مولا کریم ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما، بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما. عزت کی زندگی، شہادت کی موت نصیب فرما، اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما.
اے ارحم الراحمین اپنے محبوب کے دیار میں دفن ہونا نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ گھروں میں، اسپتالوں میں جو کوئی جہاں کہیں جس مرض میں مبتلا ہے، اے اللہ ہر ایک کو ہر بیماری سے شفا عطا فرما۔ ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما۔ ہر مقروض کو قرضے کے بوجھ سے رہائی نصیب فرما۔ ہر بے اولاد کو نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ ہمارے عزیز و قارب رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین، یا اللہ پاک جن نے اللہ ہمیں تربیت دینے میں، ہمیں پڑھانے میں، پڑھنے میں، اور یا اللہ پاک مدد اور معاونت کی، اے اللہ سب کو بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ اے اللہ پاک سب کو بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا